لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله تعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت في بيتي فجاءني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے آج کے اس مبارک دن میں اپنے مبارک گھر میں ہم کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آج اس ماہ کا آخری جمعہ ہے جو اس بات کی خبر لے کر آیا ہے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیا تھا اب وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اس ماہ کے ایام جو ابھی چند دنوں پہلے شروع ہوئے تھے اب ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں یہ ایام. اسی لیے بعض جہالت پرستوں کے یہاں، ظلمت پسندوں کے یہاں اس دن کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. الوداعی جمعہ یہ ایک بدعی نام ہے، ایک ایسا نام ہے جو بدعت کے طور پر ایجاد کیا گیا ہے. اسلام میں اس نام کی کوئی اصل اور اس نام کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
اس لیے رمضان کے آخری جمعہ کی اسلامی شریعت میں الگ سے نہ کوئی خصوصیت ہے، نہ کوئی فضیلت ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، اور اس دن نہ کسی خاص عبادت کو اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا ہے۔ اس لیے آخری جمعہ کو جو نماز کی متعدد شکلیں اور نماز کے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں وہ سب کے سب اسلامی شریعت میں بدعت ہیں، اور اسی لیے رمضان کے آخری جمعہ کو جو نئے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، عید جیسا ماحول بنایا جاتا ہے، اس دن یتیموں اور فقیروں کو صدقہ و خیرات تقسیم کیا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے اعمال بدعت اور اسلامی شریعت میں نو ایجاد ہیں۔ اسلامی شریعت میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ رمضان سن 2 ہجری میں فرض ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مہینہ کم سے کم 8 مرتبہ گزرا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر آپ کے صحابہ کے زمانے میں، اور پھر اس کے بعد ائمہ کرام کے زمانے میں اس عمل کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ بعض تاریخی روایات کو دیکھا جائے تو یہ بنو عباسیہ کے زمانے میں اس دن کی ابتدا کی گئی ہے، اور بالخصوص مصر میں جو عبیدی اور فاطمی یعنی رافضیوں کی جو حکومت تھی، اس حکومت کے ذریعہ اس دن کو منانے یا اس دن کو فروغ دینے کا اہتمام کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 سال بعد 350 سال کے بعد ایجاد کیا جائے وہ ہمارے دین کا جز نہیں بن سکتا، وہ ہماری شریعت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے آج کے دن کو خصوصی طور پر منانے کا اہتمام کرنا، آج کے دن کو خصوصی عبادت کرنے کا اہتمام کرنا، یا آج کے دن کو کوئی اہمیت دینے کی کوشش کرنا، یہ ساری باتیں اسلام میں روا نہیں ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اس لیے یہ جمعہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، یہ اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ رمضان کا وہ مقدس مہینہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا تھا اب وہ رخصت ہونے کے قریب ہے، وہ اب آپ سے جدا ہونے کے قریب ہے۔ اس لیے جدائی کے اس موڑ پر، فرقت کے اس لمحے میں ٹھہر کر تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ یہ رمضان جو اپنی تمام جلوہ تابانیوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فکن ہوا۔ ایک ذرا آپ لوگ دیوار چھوڑ دیجیے، تو دیوار سے ہٹ جائیے سب لوگ، ہاں او بھائی دیوار سے ذرا ہٹ جائیے، تو آپ لوگ دیوار چھوڑ کر اور آگے آ جائیے، دیوار چھوڑ کر کے آگے آ جائیں، اور جو لوگ سو گئے تھے وہ جا کر کے وضو کر کے آئیں، ورنہ نماز نہیں ہوگی، سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان جو اپنی برکتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمارے سروں پر جلوہ فکن کیا تھا، وہ اب ہم سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ اس موڑ پر ٹھہر کر ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے، یہ محاسبہ کرنا چاہیے، یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اس ماہ میں ہم نے کون سی چیز حاصل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جیسا کہ سنن نبی داؤد، مسند احمد اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده اللہ قل آمین فقلت آمین۔ کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اور اس کے بعد وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا لے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے نبی آپ آمین کہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر میں نے آمین کہا۔ وہ آدمی لعنت کا مستحق ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا مستحق ہے جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اپنی بخشش کا انتظام نہیں کر لیتا، رمضان کے دنوں کی برکتوں اور راتوں کی خیرات سے اپنے دامن مراد کو بھر نہیں لیتا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا مستحق ہے کہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے اس رمضان کی فرضیت کا جو مقصد بیان کیا تھا وہ کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کی تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ،
روزے کی فرضیت کا مقصد انسانوں کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنا، متقی بنانا، پرہیزگار بنانا، اللہ سے ڈر کا جذبہ دل میں پیدا کرنا، اللہ کا خوف اور اس کی نگرانی کا ڈر انسان کے دل میں پیوست ہونا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ یہ مقصد ہمارے دل میں کتنا آیا، ہماری گزشتہ اور موجودہ زندگی میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی، ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں رب کی نافرمانی کے جو کام تھے ان کاموں سے ہم نے اپنے آپ کو کتنا آزاد کیا، اور رب کی طاعت کے جو کام تھے ان کاموں میں ہم نے کتنا اضافہ کیا، یہ ہم میں سے ہر فرد کو ذاتی طور پر اپنے خاص معاملے کے طور پر سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ خود اپنے گریبان میں ڈال کر، اپنے سینے میں سر ڈال کر، تنہائی میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کیجئے کہ رمضان یہ ہمارے لیے کیسا رہا۔ اس کی خیرات اور برکات سے اللہ نے اس ماہ میں جو احسانات نازل کیے تھے ان سے ہم نے اپنے آپ کو مستفید کیا یا نہیں کیا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی یا نہیں، زندگی میں کوئی نمایاں تبدیلی آئی یا نہیں، یہ آپ کے اپنے سوچنے کی بات ہے، کسی دوسرے کے بتانے اور کسی دوسرے کے کہنے کی بات یہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، یہ رمضان جس تیزی کے ساتھ اور جس قدر رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسی تیز رفتاری کے ساتھ ہماری زندگی کے ایام بھی گزر رہے ہیں، ہماری زندگی کے ایام اسی قدر تیزی کے ساتھ سکڑتے جا رہے ہیں، برف کی مانند، جیسے برف کو رکھ دیا جائے تو وہ ٹھہر نہیں سکتا، اسی طرح ہماری زندگی کا عالم ہے کہ وہ برف کی طرح سے پگھلتی جا رہی ہے، وہ رکنے کا نام نہیں لیتی، وہ ٹھہرنے کا نام نہیں لیتی، زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے زندگی گزرتے گزرتے ایک دن آئے گا کہ جب ہماری زندگی کا وقت پورا ہو چکا، ہماری زندگی اپنی گنتی کے دنوں کو پورا کر لے گی، اور اس کے بعد پھر ہمیں رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونا ہوگا۔ یہی ساری دنیا کا حال ہے میرے دوستو، اور یہی اس زندگی کی حقیقت ہے۔ اس لیے رمضان کا یہ آخری جمعہ ہم کو یہ درس دے رہا ہے کہ یہ دنیا کی یہ زندگی، دنیا کے ایام، دنیا کی یہ فرصت ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ یہ دنیا آپ کا ساتھ دینے والی نہیں ہے، یہ دنیا گزر رہی ہے، گزر جائے گی، آپ اپنی زندگی کے ایام پورے کر کے اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اور تو کیا، خود اس دنیا کی سب سے مقدس، سب سے عظیم اور سب سے برتر ہستی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ابدیت اور اس دنیا میں دوام و ہمیشگی عطا نہیں کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی کے دن پورا کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنے رب کی دعوت کو لبیک کہتے ہوئے ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی طرح ہم کو بھی اللہ کی سنت کے مطابق اس دنیا کو ایک دن چھوڑ کے جانا ہے میرے دوستو۔ اس دنیا سے ایک دن اپنا ناتا اور اپنا رشتہ توڑ کر اس دنیا کو خیر بات کہہ دینا ہے۔ اس لیے اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے بھلائی کا دفتر اپنا تیار کر لیجئے، اعمال کا دفتر اپنا تیار کر لیجئے، نیکیوں کا دفتر اپنا تیار کر لیجئے، ورنہ آپ کی زندگی میں جو اچھا یا برا ہے، آپ کی زندگی میں جو خیر یا شر ہے، وہ تو آپ کا منتظر ہے، وہ آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ پہنچے اور آپ کا حساب لیا جائے۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے گھر میں تھا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد عش ما شئت فإنک میت، جب تک چاہو تم زندہ رہو، جب تک چاہو تم اس دنیا میں باحیات رہو، ایک دن آئے گا کہ آپ اس دنیا کو داد فراق دے جائیں گے، اس دنیا سے آپ انتقال کر جائیں گے، اور جس سے آپ چاہیں اس سے دوستی کر لیں، جس کو چاہیں آپ دوست بنا لیں، مگر ایک دن اس سے آپ جدا ہو جائیں گے، ہمیشہ دوستی قائم نہیں رہ سکتی۔ اور جو عمل دنیا میں آپ کرنا چاہیں کر لیں، جو عمل آپ کرنا چاہیں وہ کر لیں، کیونکہ آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، آپ کو اس کی جزا دی جائے گی، آپ سے اس کا حساب لیا جائے گا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے یہ یاد دلایا کہ اے نبی آپ جتنی دن زندگی گزارنا چاہیں گزار لیں، لیکن پھر یہ زندگی ختم ہوگی، یہ زندگی آپ سے روٹے گی، یہ زندگی آپ سے الگ ہوگی اور آپ کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا تھا انک میت و انہم میتون، اے پیغمبر آپ وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی وفات پانے والے ہیں، یہ دنیا والے بھی مر جائیں گے اور آپ بھی اس دنیا سے وفات پا جائیں گے۔ بعض لوگوں کو نبی کی، میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ دیوار چھوڑ دیجئے، اور اگر سونا تو جا کر کے گھر سوئیں، یہاں کیا ضرورت ہے سونے کی؟ بہرحال یہ باتیں بہت تکلیف دہ ہیں، دماغ صحیح نہیں رہتا۔ ایک تو رمضان کی بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر کے ایک آدمی آپ سے گفتگو کر رہا ہے، دوسرے آپ آرام کے ساتھ سو رہے ہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ ایک آدمی اپنی بھوک اور پیاس کی شدت صرف آپ کے ناطے برداشت کر رہا ہے۔ ویسے بھی آپ کا نظام بہت جاگرانہ ہے، جو آدھا گھنٹہ سے زیادہ 1 گھنٹہ تقریر کرنے کا مکلف کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں غیر شرعی، غیر دینی اور غیر نبوی طریقے کے مطابق ہے، اس لیے اس پر آپ کو متنبہ ہونا چاہیے، اس پر آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ موت کا نام سن کر بعض لوگوں کو اچھو لگ جاتا ہے، ان کو پسینہ آنے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پا سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہو سکتا۔ لیکن حیرت ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہہ رہا ہے آپ مرنے والے ہیں، یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، ساری دنیا کے لوگوں کو مر جانا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس نظام کے اعتبار سے دنیا سے وفات پا گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اسی لیے صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر لو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ موسیٰ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی آدمی طیش میں آئے اور ایک تھپڑ رسید کیا فرشتے کو۔ وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا تھا، اس سے اس کے چہرے پر لگی اس کی آنکھ ٹوٹ گئی۔ وہ فرشتہ واپس اللہ رب العالمین کے پاس گیا، یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس واپس گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس انسان کے پاس بھیج دیا ہے، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، وہ تو مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے کی آنکھ کو صحیح کیا اور کہا جاؤ دوبارہ موسیٰ کے پاس اور موسیٰ سے کہو کہ بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، جتنے بالوں پر اس کے ہاتھ پڑیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی اسے دی جا رہی ہے۔ جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پڑے گا اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے ہر بال کی تعداد کے بقدر اتنے سال تک اس کو زندگی دی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آ گیا، کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر مرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ابھی مرنا ہے، مجھے مہلت نہیں چاہیے، لیکن اے اللہ تعالیٰ تو مجھے بیت المقدس سے اتنا قریب کر دے کہ وہاں سے پتھر بیت المقدس تک پھینکا جا سکے، یا بیت المقدس سے کوئی آدمی پتھر پھینکے تو میری قبر تک آ سکے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو پہنچایا اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وفات دیا، ان کی موت ہوئی، لیکن ایک بات ضرور یہ اشکال کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرشتہ جب روح قبض کرنے آیا تھا تو روح قبض کر لینی چاہیے تھی، کیونکہ موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ مہلت کیسے ملی؟ تو میرے دوستوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے کہ جب انبیاء کو وفات دینا چاہتا ہے، کسی بھی نبی کو جب اللہ تعالیٰ وفات دینا چاہتا ہے تو اس کو اختیار دیتا ہے کہ تم دنیا چاہتے ہو، دنیا میں رہنا چاہتے ہو، یا اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں جانا چاہتے ہو۔ یہی اختیار موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا کہ مزید زندہ رہنا چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو، اسی لیے وہ 2 بار فرشتوں کو ان کے پاس آنا پڑا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات ہوئی، ان سے قبل تمام انبیاء کی بھی وفات ہوئی، اور اسی طرح ساری دنیا کی وفات ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ بدھوار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد ہوا اور آپ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا انی اجد وجع السم فی لہواتی، میں زہر کا درد اور زہر کی تکلیف اپنے تالو اپنے منہ میں محسوس کر رہا ہوں، اپنے منہ میں زہر کا درد میں محسوس کر رہا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی اجد علم السم الذی اکلته بخیبر وهذا اوان انقطاع ابھری، کہا کہ عائشہ خیبر کے دن میں نے جو زہر کھایا تھا اس زہر کی تکلیف اور اس کا درد میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں، اور یہ وقت ہے جو میرے دائیں ہاتھ کی رگ کے کٹ جانے کا وقت ہے۔ اب ہر عربی زبان میں اس رگ کو کہا جاتا ہے، وہ نرو ہے جو یہاں سے ہاتھ سے لے کر سینے سے جڑی ہوئی ہے، انسان کے دل سے مربوط ہے۔ یہ رگ جب کٹ جاتی ہے تو انسان بہت زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہتا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہار شنبہ کو بیان فرمائی تھی، بدھ کو روز، اور اس کے بعد صرف 4 دن آپ زندہ رہے اور سوموار کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ مسند احمد اور سنن کی بات حدیثوں میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدھوار کو ایک صحابی کے جنازے میں گئے، جنازے میں شرکت کرنے کے بعد آپ واپس آئے تو دیکھا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں سر پکڑ کر چیخ رہی ہیں، وا راسا، سر پھٹا جا رہا ہے، سر درد سے بے بس ہوا جا رہا ہے، بہت تیز درد ہو رہا ہے میرے سر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تم کو کیا غم ہے، تم کو کیا فکر ہے، اگر تمہارا انتقال ہوا اور میں زندہ رہا تو میں تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن دوں گا، تمہیں دفن کروں گا اور تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، تم کو کیا غم ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں، آپ کو خوشی ہے کہ میرا انتقال ہو جائے، اور جب میرا انتقال ہوگا اسی دن آپ اپنی دوسری بیویوں کے پاس جا کر کے راحت فرما رہے ہوں گے، دوسری بیویوں کے ساتھ جا کر کے وقت گزار رہے ہوں گے، یہ آپ چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہے عائشہ، بل انا واراسا، بلکہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، میرا سر درد سے پریشان کر رہا ہے، سخت تیز درد ہو رہا ہے میرے سر میں۔ یہ درد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدھوار کو شروع ہوا، اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار ہوا، سخت بخار کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبتلا ہوئی، بہت درد کی کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 گھڑا پانی لاؤ جس کا منہ ابھی کھولا نہ گیا ہو، اور وہ 7 گھڑے پانی مجھ پر دے لو، میرے اوپر وہ پانی ڈالو، مجھ کو اس سے نہلاؤ۔ 7 گھڑے لائے گئے، ان 7 گھڑوں سے آپ کو نہلایا گیا، اور اس کے بعد جب نہلایا گیا تو آپ نے اشارہ کیا ان قد فعلتن، بس کرو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہ رہے ہیں نماز کے لیے اٹھے، غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر آپ کو ہوش آیا، آپ نے وضو کیا اور کھڑے ہوئے کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بے ہوش ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ پھر آپ کو ہوش آیا، آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ غشی کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، پھر آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش وضو کر کے کھڑے ہوئے تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس کے بعد دوبارہ جب ہوش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کو حکم دے دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، ابو بکر کو حکم دے دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے باہر نہیں نکل سکے، اور پھر اسی عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی اتنی سختی، موت کی اتنی دشواری اور موت کی اتنی پریشانی جھیلی
کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں سمجھتی تھی کہ موت کی سختی، موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، مگر میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھا، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ عمل کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ موت میں سکرات کے وقت سخت شدت اور سخت تکلیف ہوا کرتی ہے انسانوں کو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں مبتلا تھے اس وقت۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے وقت لیٹے ہوئے تھے، چادر اوڑھے ہوئے تھے، کبھی چادر سے روئے انور ڈھک لیتے، کبھی چادر اوڑھ لیتے، کبھی چادر ہٹا دیتے، مارے تکلیف سے کبھی چادر اوڑھ رہے ہیں کبھی ہٹا رہے ہیں، آپ کے بغل میں پانی کا ایک گھڑا رکھا ہوا ہے، ہاتھ پانی میں ڈالتے ہیں چہرے پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ پانی میں ڈالتے ہیں اور چہرے پر ملتے ہیں، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، کبھی چادر اوڑھتے ہیں کبھی چادر ہٹا دیتے ہیں۔ پریشانی کا یہ عالم ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پہلو چین نہیں آ رہا ہے، کسی پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام نہیں میسر آ رہا ہے۔ اسی عالم میں جب آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو دیکھا، آپ کی تکلیف کو دیکھا تو کہا واہ کرب ابا، ہائے رے میرے باپ کی تکلیف، ہائے رے میرے باپ کی پریشانی، ہائے رے میرے باپ کا درد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا کربا علی ابی کے بعد اليوم، میری بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میری بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی درد نہیں ہوگا، آج کے بعد تیرے رب کو تیرے باپ کو کوئی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی، یہ تیرے باپ کی تکلیف کا آخری دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درد کی شدت میں، پریشانی کی تکلیف میں پہلو بدل رہے ہیں، چادر سے منہ ڈھک رہے ہیں، کھول رہے ہیں، پانی چہرے پر ڈال رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، لیکن آپ کو کسی پہلو چین نہیں آ رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی شدت ہوا کرتی ہے، موت کے وقت انسان کو سخت تکلیف ہوا کرتی ہے، اور وہی تکلیف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی تھی۔ بخاری کی روایت میں ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے پہلو اور میرے سینے کے درمیان تھا، دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول کا پہلو میری ران پر رکھا ہوا تھا۔ اسی حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، جب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تندرستی کی حالت میں ہم سے ایک حدیث بیان کی تھی۔ کیا حدیث بیان کی تھی؟ کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کا، کسی نبی کا اس وقت تک انتقال نہیں کرتا، اس کی روح قبض نہیں کرتا جب تک اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان اختیار نہ دے دے۔ جب تک اللہ رب العالمین اپنے نبی کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار نہیں دے دیتا، ما قدر اللہ روح نبی حتی یخیرہ بین الدنیا و بین ما عند اللہ، جب تک نبی کو اختیار نہیں دے دیا جاتا تب تک نبی کا انتقال نہیں ہوتا۔ تو جب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے دنیا اور آخرت کے درمیان، اور میں نے سمجھ لیا کہ کبھی آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر میری گود میں ہی تھے کہ آپ نے کہا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم الرفیق الاعلی۔ کہا کہ میری گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے کہا اے اللہ میں رفیق اعلیٰ چاہتا ہوں، بلند و بالا دوست اور ساتھی چاہتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہے پھر مجھے ایک دوسری حدیث یاد آئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کی تھی کہ اللہ رب العالمین جب کسی نبی کو وفات دینا چاہتا ہے تو اسے مرنے اور دنیا میں رہنے کے درمیان اختیار دیتا ہے۔ یہ جنت کی نعمتیں چاہتے ہو مرنے کے بعد یا دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو؟
دنیا کی نعمتوں میں رہنا چاہتے ہو یا آخرت میں اللہ کی نعمتوں کے پاس جانا چاہتے ہو، تو میں نے سمجھ لیا کہ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کو چن لیا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو اختیار کر لیا ہے، ہمارے درمیان اب آپ نہیں رہ سکتے۔ اور اسی عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اور یہ بہت اچھے ساتھی اور بہت اچھے رفیق ہیں یہ لوگ۔ اے اللہ میں رفیق اعلیٰ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھک گیا، آپ دوبارہ گفتگو نہیں کر سکے۔ سب سے آخری کلمہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت زبان سے ادا کیا تھا وہ تھا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ اور اس سے پہلے اسی مرض الموت کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم لعنۃ اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني انہاکم عن ذلک۔ وفات سے صرف چند گھنٹے بیشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا امت کو نماز کی پابندی کرو، نماز کا دھیان رکھو، اور غلاموں اور لوڈیوں اور ماتاتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ تم لوگ انبیاء کی قبروں کو مسجد مت بنانا، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں، میں تمہیں اس بات سے روکتا ہوں۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا سے اٹھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو کیفیت تھی وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی، آپ نے اس دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ اس کے بعد بخاری کی روایت میں ہے جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو وہ چیخ پڑی اور کہا یا ابتا اجاب ربا دعا، یا ابتا جنت الفردوس ماوا، یا ابتا الی جبریل نعا۔ کہا اے میرے باپ، آپ کے رب نے آپ کو بلایا، آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ کہا اے میرے باپ جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ اے میرے باپ ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں، ہم جبریل کو آپ کی وفات کی اطلاع دیتے ہیں، اے میرے باپ۔ اور اس کے بعد مسلم کی روایت میں ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیف طابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ اے انس تمہاری ہمت کیسے ہوئی، اے انس تمہاری طبیعت نے گوارا کیسے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم اطہر پر مٹی ڈال کر تم اسے مٹی میں دفن کر دو، تمہارے نفس نے اسے گوارا کیسے کیا۔ درد کا یہ عالم ہے، درد کی شدت کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کی چہتی بیٹی دیوانی ہوئی جا رہی ہیں اور انس سے کہہ رہی ہیں کہ انس یہ کیسے تم کو لگا، کیسے تم کو بھایا کہ نبی کے جسد اطہر پر مٹی ڈال رہے ہو، مگر رب کا حکم تھا، شریعت کی یہی تعلیم تھی۔ خود انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ترمذی میں بسند صحیح ثابت ہے، کہا کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تھے وہ مدینے کا سب سے روشن دن تھا۔ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو پورا مدینہ منور اور روشنی میں ڈوب گیا تھا، اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن پورا مدینہ تاریکی میں غرق ہو گیا تھا، پورے مدینے میں تاریکی پھیل گئی تھی، مدینے کا نور ختم ہو گیا تھا، مدینے کی روشنی تاریکی میں بدل چکی تھی۔ نبی کی وفات نے مدینے کی گلیوں کو صرف سنسان ہی نہیں بے نور بھی بنا دیا تھا، روشنی اس کی چھن گئی تھی، مدینے کا یہ عالم تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں درد کا یہ عالم تھا، درد کی یہ کیفیت تھی میرے دوستو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ جیسا فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فاروق اعظم درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا، تکلیف کی کیفیت کو انگیز نہیں کر سکا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روپوش ہو گئے ہیں اور وہ دوبارہ واپس آئیں گے اور منافقین کو سولی پر چڑھائیں گے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر ان کو ٹانگ دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے. یہ بات نہیں تھی کہ نبی کا انتقال نہیں ہوا تھا، مگر غم کی شدت اتنی تھی، تکلیف کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ انسان ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر لگی تو آپ اپنے باغیچے اور کھیتی مقام سنخ میں تھے جو مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل کی دوری پر ہے. وہاں سے واپس آئے، فوراً سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں گئے. آپ کو ایک سرخ چادر اڑائی گئی تھی، چادر کو ہٹایا، روئے انور کو کھولا، پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے، موت کے بعد بھی پاکیزہ ہیں. موت اور زندگی دونوں حالتوں میں اللہ نے آپ کو طاہر اور پاکیزہ رکھا، اور جو موت آپ پر اللہ نے لکھی تھی وہ موت آپ چکھ چکے ہیں. آج کے بعد اب دوبارہ آپ پر موت نہیں آنے والی. وہاں سے نکلے، مسجد نبوی میں آئے، کہا دیکھا کہ عمر لوگوں کو خطبہ سنا رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں. کہا عمر ٹھہر جاؤ. عمر جذبات میں کچھ نہیں سنتے. وہاں سے ہٹ گئے، ابو بکر دوسری جگہ تقریر کرنے لگے. لوگوں نے عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کو گھیر لیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ایھا الناس من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. کہا کہ اے لوگوں، تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، اللہ رب العالمین ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آنے والی. اور تم میں سے جو آدمی محمد کی عبادت کرتا تھا، جو آدمی نبی کی پرستش کرتا تھا، وہ سن لے نبی کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ محمد تو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اگر رسول کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل دوبارہ مرتد ہو جاؤ گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ رب العالمین شکر گزاروں کو بہترین بدلہ دے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ابو بکر نے یہ آیت تلاوت کی تو مدینے میں ہر آدمی جس کو دیکھو اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے، جس کو سنو وہ آیت پڑھ رہا ہے، لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے. حالانکہ یہ قرآن میں آیت پہلے نازل ہوئی تھی، مگر جب ابو بکر کی تلاوت لوگوں نے سنی تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. یہ وفات اور وفات نبوی کا یہ حادثہ انسانی تاریخ کا سب سے المناک، سب سے دردناک، سب سے ہولناک اور سب سے تکلیف دہ حادثہ ہے. یہ اس روئے زمین پر اس سے تکلیف دہ واقعہ نہ پہلے کبھی رونما ہوا اور نہ قیامت تک کوئی دوسرا واقعہ اس سے زیادہ تکلیف دہ پیدا ہوگا. اسی لیے صحیح ابن حبان اور حدیث کی دوسری کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصیب احدکم بمصیبت فلیذکر مصابہ بی فانها اعظم المصائب. جب تم میں سے کسی انسان کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی لاحق ہو تو اسے چاہیے کہ میری وفات کے ذریعہ، میری موت کے ذریعہ جو مصیبت اس کو لاحق ہوئی ہے اس مصیبت کو یاد کرے، کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جو امت کے انسان کو لاحق ہوگی. سب سے بڑی آفت ہے جو امت کے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ پہنچا سکتا ہے، وہ میری وفات کی شکل میں ہے. میری وفات اس دنیا کا سب سے بڑا حادثہ ہے. اس لیے جب بھی انسانوں کو کوئی تکلیف آئے، جب بھی انسانوں کے سر کوئی مصیبت آئے، جب بھی انسانوں کے سر اللہ کی کوئی آزمائش آئے تو اسے یاد رکھنا چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے کہ نبی کا انتقال اس سے پہلے ہو چکا ہے. وہ اس دنیا کی سب سے بڑی مصیبت تھی جس سے میں دو چار ہو چکا ہوں. اب کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آفت اس سے بڑی نہیں ہو سکتی. بڑی مصیبت کے بعد چھوٹی مصیبت آسان لگتی ہے. بڑی مصیبت ذہن میں رہے تو چھوٹی پریشانیاں ہلکی معلوم ہوتی ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت جب انسان پریشان ہو جائے، تکلیف میں پڑ جائے، مصیبتوں کا شکار ہو جائے تو یہ یاد کرے
کہ نبی کی وفات سے ہمیں تکلیف پہنچ چکی ہے. نبی کی وفات کے ذریعہ انسانیت کو اللہ نے مصیبت سے دو چار کر دیا ہے. اس سے بڑی کوئی دوسری مصیبت انسانیت کو لاحق نہیں ہو سکتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ دلدوز واقعہ، یہ دردناک واقعہ ہمارا جگر پانی کرنے کے لیے اور دل پارا پارا کر دینے کے لیے، ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے لیے کافی ہے میرے دوستو. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، کبھی خلوت میں بیٹھ کر ان ترتیبات پر غور کیجئے گا جو ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے. تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے دنیا کا کتنا بڑا ہیرا کھو دیا ہے، دنیا کی کتنی بڑی نعمت ہمارے ہاتھوں میں چھین لی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی شکل میں. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں میں سے کوئی بھی آدمی غلطی کرتا تو آسمان سے وہی آتی کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. کوئی حادثہ پیش آتا فوراً رہنمائی نازل ہوتی، کوئی مشکل پیش آتی تعلیم آ جاتی آسمان سے، سب ختم ہو گیا. کوئی بھی غلطی انسان کرتا عرش سے اللہ تعالیٰ متنبہ کرتا. یہ سلسلہ بند ہو چکا، وحی آنی بند ہو گئی، جبریل کا آنا بند ہو گیا، شریعت کا نزول بند ہو گیا، مصیبتوں کا آسان کا حل آنا بند ہو گیا، پریشانیوں کا حل آنا بند ہو گیا. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے دوستو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ رہا اور اتنی پریشانی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو اپنے پاس بلایا، تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا عالم ہے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس لیے اس دنیا میں ہمیں ہمیشگی اور دوام نہیں ملنا میرے دوستو. اس لیے آپ آنے والی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، آخرت کے لیے تیار کیجیے، موت کی تیاری کیجیے، اپنے آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری پر آمادہ کیجیے. یہی چیز آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ثابت ہوگی. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.